Welcome G to this next lesson on entrepreneurship. इस particular lesson में we are going to discuss the sources of competitive advantage या दूसरे अल्फाज में वो कौन से ज़राए हैं जिनसे आप competitive advantage को हासिल कर सकते हैं अपने नए वेंचर में. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. हम इस वक्त एक स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में इन पर्टिकुलर सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं. So the very primary source of a competitive advantage, which is very much the obvious source of competitive advantage, and with this, it is the very least common source of competitive advantage. कि अगर हम बात करें तो वो मोनोपोली है, या दूसरे अल्फाज में आप एक ऐसे imperfect market conditions में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर आप ही एक certain commodity या सर्विस के प्रोवाइडर हैं, बाकी कोई वहाँ पर आपको चैलेंज नहीं कर रहा विद एन अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा ज़ाहिरी सा सोर्स है, ऑब्वियस सा सोर्स है कि ज़ाहिरी बात है आपको अगर मार्केट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है किसी भी कंपेटर की एब्सेंस में, तो फिर सारा का सारा एडवांटेज आपका है. डिस्कशन तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है. सारे के सारे मार्केट को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को आप ही पर डिपेंड करना है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ऑफरिंग आप उनके सामने रख रहे हैं. इसके बारे में मैंने इसलिए कहा कि ये लीस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज है बिकॉज यूजुअली आजकल की मार्केट कंडीशंस में जहां पर हम बड़ी पोरस मार्केट बाउंड्रीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ना सिर्फ रीजनली और नेशनली जो मार्केट की बाउंड्रीज हैं वो पोरस हो चुकी हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है. ये एक बड़ा पुराना डायलॉग बन चुका है. इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से, एक्सेस की और रीच की इन्हांसमेंट की वजह से और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की वजह से आज एट बीइंग अ कंज्यूमर मैं कहीं से भी प्रोडक्ट या किसी भी नौयत की कमोडिटी को या फॉर दैट मैटर सर्विस को अवेल या परचेज कर सकता हूँ. डिपेंड करता है मेरी नीड की नौयत पे. लेकिन समहाउ मैं अपनी रीजनल रिस्ट्रिक्शन के तहत या मातहत या बाउंड या उसके तहत मैं बाउंडेड नहीं हूँ कि मैं सर्टन अपनी जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ वहीं पर मौजूद जो मेरे पास अल्टरनेटिव है उन्हीं का इंतखाब करूँ. सो ऐसी सूरत हाल में इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप किसी सर्टन मार्केट में एज अ फ्रेश एंट्रेंट जाते हैं विद जो सोल्यूशन उस पर्टिकुलर मार्केट में यूनिक है, तो बहुत देर तक आप इस पर्टिकुलर यूनिकनेस को सस्टेन नहीं कर. इट्स मैटर ऑफ डेज और मे बी मैटर ऑफ वीक्स, और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस में इट्स माइट बी अ मैटर ऑफ मंथ्स जिसमें आपकी सोल्यूशन को ना सिर्फ रेप्लिकेट कर लिया जाएगा बल्कि सीरियस अटेम्प्ट्स की जाएंगी इन ऑर्डर टू कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन देन योर्स. क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा कॉमन फिनोमेना है. यूजुअली मैं डिस्कस करता हूँ या ये आर्गुमेंट मैं सामने रखता हूँ कि whenever you are offering a unique product, it is a high time जब जाहिर बात है मार्केट में आप मैक्सिमम अटेंशन का अट्रैक्ट करने का बाइस बनते हैं, कस्टमर सारे आपके पास आते हैं. लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग द मोस्ट कंपटीशन. आप अगर ऑर्डिनरी या अबव एवरेज किस्म के सोल्यूशन के साथ मार्केट में आ रहे हैं तो आप इतना ज्यादा अटेंशन जो कंपटीशन की है, वो राइवलरी की है, वो अट्रैक्ट नहीं करते. ऑब्वियसली जब आप कुछ ऐसा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर बैठे हैं जो कि इतना जूसी है कि एवरीबडी इज कमिंग फॉर इट, सो जाहिर बात है एवरीबडी इन द मार्केट जो कि इन्वेस्टमेंट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं वो जाहिर बात है आपके सोल्यूशन को रेप्लिकेट करेंगे, एक्वायर करेंगे, या फिर दूसरे केसेस में वो आपसे बेहतर सोल्यूशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. और बहुत सारे लोग आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन लॉन्च करने की बाकायदा कैपेसिटी रखेंगे. सो ऐसी सिचुएशन में जारी बात है मोनोपोलीज का एग्जिस्ट करना, नंबर वन बिकॉज ऑफ द पोरस नेचर ऑफ द मार्केट में से कोई भी किसी वक्त कहीं से भी एंटर हो सकता है. कस्टमर किसी भी जोग्राफिकली वो बाउंडेड नहीं हो, किसी भी मार्केट से जाके ऑनलाइन या इवन बहुत सारे और जराए से जो है वो अपनी परचेजेस को इंश्योर कर सकते हैं. और सेकेंडली जारी बात है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, कंपटीशन की जो नौयत है, वो भी जारी बात है इस पर्टिकुलर फैक्ट को रीइंफोर्स करती हैं कि मोनोपोलीज जो हैं वो यूजुअली आप इट्स सेफ टू से कि बड़े लार्ज नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी पावर सप्लाई का जो इदारा है वो जारी बात है मोनोपोली इंजॉय करता है पाकिस्तान के केस में. इसी तरह अगर आप मेरे जहन में चाइना में असल में एक्चुअली
اگر ایک منوپلی ایگزسٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف دی میڈیا انڈسٹری, وہاں پر CCTV ایک ان کا قومی ادارہ ہے جو کہ اس پرٹیکولر انڈسٹری میں ایک مونوپولسٹک پوزیشن کو ہولڈ بڑی حد تک کرتا ہے. تو اینی ویز وی ہیو مونوپلیز آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ, بٹ اٹس دا لیسٹ کامن سورس آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج. سو اگر آپ ذہن میں یہ رکھ کر مارکیٹ میں کچھ لانچ کر رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, الٹیمیٹلی آپ مارکیٹ میں اکیلے ہوں گے, کوئی آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے گا, یا مارکیٹ میں آپ کی رائیول پروڈکٹ انٹروڈیوس نہیں ہو پائے گی. اگر آپ اس ذہن سے بزنس کو سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں تو پلیز اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کریں, بیکاز مونوپلی از آفٹر آل اے ویری لیس پاسبل سورس آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج. موونگ آن, جو دوسرا سورس آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج جو کہ اچیو کیا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے آپ کمپیٹیو ایڈوانٹیج کو ایکچولی اچیو کر سکتے ہیں, دیٹ از یور کاسٹ بیسڈ کمپیٹیو ایڈوانٹیج, جو کہ آپ اسکیل کی بنیاد پہ حاصل کر سکتے ہیں. Now again یہ پرٹیکولر فارم آف کمپیٹیو ایڈوانٹیجز جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن اگین اگر ہم اسٹارٹ اپس کی بات کریں جو فریش اسٹارٹ اپس ہیں یا جو ینگ بڈنگ انٹرپرینورز ہیں, جو کہ یوزولی ایک بڑا سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے جن کے پاس اسٹارٹ اپ کے لیے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ یوزولی کم ہوتے ہیں, اور ان کا اسکوپ آف آپریشنز یا اسکیل آف آپریشنز شروع میں بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہری بات ہے آپ کے پاس جب کیپٹل اور سرمایہ کم ہے تو ان موسٹ کیسز آپ کاسٹ بیسڈ جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج یا جو اسکیل بیسڈ کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی اتنا کامن سورس آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے, وچ از ریلیٹیولی مور کامن دین دی مونوپولسٹک فارم آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج. بٹ ڈیفینیٹلی اگر آپ مزید جو ہم سورسز ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کمپیئر کریں تو جو اسکیل بیسڈ کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی یوزولی اتنا زیادہ پروبل یا پاسبل نہیں ہے ایسے انٹرپرائزز کے لیے جو فریشلی لانچ کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے, آئیں وجہ کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں وجہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے لیٹس سی کہ اسکیل بیسڈ کمپیٹیو ایڈوانٹیج آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم تب ہوتی ہے یا بڑی حد تک اس میں ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ آپ پروڈیوس کتنا کر پا رہے ہیں اس پر بڑی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے. بیکاز ظاہری بات ہے اگر آپ کے والیوم آف پروڈکشن ہائی ہیں تو اس کے لیے جو نیسیسری آپ را مٹیریلز ریکوائر کر رہے ہیں وہ کیونکہ آپ بلک میں اٹھائیں گے تو آپ کو بیٹر پرائس میسر آئے گی, جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. اور زیادہ ریسورسز ہونے کی وجہ سے آپ میں ایک اور کیپیسٹی جو کہ اس میں ایڈ ان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شروع میں بہت سارے کیسز میں پروفیٹیبلٹی کو لیسٹ یا کم سے کم رکھ کر بھی مارکیٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کے پاس بیک اپ میں بہت سارے ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسورسز موجود ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میں آپ کاسٹ ٹو کاسٹ بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آفر کر سکتے ہیں شروع میں, ان آرڈر ٹو اٹریکٹ لاٹ آف کسٹمرز, ان آرڈر ٹو انشور ہائر سیل والیوم. اب ہوگا کیا کہ جب ایک اینڈ پہ آپ نے کیونکہ پروڈکٹ زیادہ بنائی تو آپ کو را مٹیریل کاسٹ یا جو ان پٹ کاسٹس ہیں کیونکہ وہ آپ نے بلک میں اچیو کی ایکوائر کی تو اس میں آپ کو بہت ساری کاسٹ بچ گئی, سو وہاں سے کچھ آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو گئی. پھر ظاہری بات ہے یور کیپیسٹی ٹو انویسٹ ان یور ابلٹی ٹو ریڈیوس یور پروفٹ مارجن ان دا اسٹارٹ, اور مے بی ان سم کیسز آپ زیرو پروفٹ مارجن پر شروع کے کچھ عرصے میں پروڈکٹ آفر کر کے زیادہ سے زیادہ سیلز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ایسی مارکیٹس میں بالخصوص جہاں پر کسٹمرز جو ہیں وہ پرائس سینسٹیو مارکیٹس میں ظاہری بات ہے کسٹمرز کو رجحان زیادہ ایسی ہی پروڈکٹس کی طرف جاتا ہے جن کی پرائس کم ہوتی ہے, اور پرائس آپ تبھی کم رکھ پا سکتے ہیں جب ظاہر بات ہے آپ کے پاس بیک اپ میں ریسورسز بہت زیادہ ہیں اپنے ادر ایکسپینسز کو میٹ اپ کرنے کے لیے, جس کے ذریعے آپ شروع میں اپنی پروڈکٹ کو کم سے کم پرائس میں آفر کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ظاہری بات ہے جو ہم نے پہلا چیز ڈسکس کی تھی وہ یہ ہے کہ یور کیپیسٹی ٹو ایکوائر بلک را مٹیریلز, جس کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا کاسٹ ٹو پروڈیوس اے سنگل یونٹ ہے وہ کم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ زیادہ سیلز اٹریکٹ کرتے ہیں, جب آپ زیادہ سیلز اٹریکٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ بات تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. جب آپ زیادہ سیلز اٹریکٹ کر پاتے ہیں تو آپ کے یونٹس دوسرے الفاظ میں بہت زیادہ بک رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے بہت زیادہ یونٹس بک رہے ہوتے ہیں تو گو کہ آپ میں بھی آپ کی پروفیٹیبلٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بہت زیادہ نہ ہو, لیکن ایک چیز جو آپ کی بڑی ریپڈلی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی فکس کاسٹ ہے یا وہ آپ کی ریکور ہو پا رہی ہوتی ہے. سو ان دی اینڈ آپ اکانومیز آف اسکیل کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. سو اکانومیز آف اسکیل کی طرف جو آپ موو کرتے ہیں آپ کی جو فکس کاسٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوتی ہے. جب آپ کی کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے تو ود ان دی پرائس ایکویشن جو ہے آپ کی جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
सो क्विकली लागत कम कर पाने की जो सलाहियत है वो आपको स्केल बेस्ड कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ ले जाती है। और जाहिर बात है ये यूजुअली स्टार्टअप्स के लिए कॉमन फिनोमेना इसलिए नहीं है बिकॉज जाहिर बात है स्टार्टअप के पास इतने बैकअप रिसोर्सेज नहीं होते या उनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती टू प्रोड्यूस ऑन द मैसिव स्केल, जिसके नतीजे में जाहिर बात है उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है। सो द पॉइंट, और जारी बात है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को यूटिलाइज भी कर पाते हैं, और उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए जब वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली उन्हें ये पर्टिकुलर कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज मिल पाएगा। सो एनीवेज ये डिबेट भी अगेन एज आई सेड कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है फ्रेश स्टार्टअप्स के लिए। यूजुअली आपको फ्रेश वेंचर्स में विद लिमिटेड रिसोर्सेज स्केल बेस्ड एडवांटेज जो है वो हासिल करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो इतनी इजीली नहीं मिल पाती। सो देन व्हाट इज इट फॉर अस देन, मतलब इसमें हमारे लिए फिर क्या है, या फिर दूसरे अल्फाज में ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि कॉन्सेप्ट्स आइडियाज रखते हैं और उन्हें मार्केट में ऑफर करना चाहते हैं, तो वो एडवांटेज फिर मार्केट में किस जरिए से लें। वेल here comes the number 3 source of competitive advantage which is most valid in cases of fresh budding enterprises, और वो है your ability to offer something unique or better in the market, either by offering a product with greater product differentiation, or number 2 by offering product that is backed up by some of your unique competency या capability। दो जावियों से आप competitive advantage नंबर 3 हासिल कर सकते हैं। या तो आप एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करें जो दूसरी प्रोडक्ट से बेटर है इन इट्स नोयत नेचर, वो इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है, और वो सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट है बाकी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से। सो दिस कैन बी वन सोर्स ऑफ गेटिंग द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। और जारी बात है if you are able to offer such a solution, जारी बात है even if it is a little expensive or pricier, आप because of the uniqueness of solution significant portion of market को attract कर पाएंगे। and with the passage of time जो है with the increase of production and जारी बात है with increasing revenues, reinvestment of that particular revenue set in your production line, या कैपेसिटी को enhance करके आप फिर आहिस्ता आहिस्ता cost based competitive advantage की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सेकेंडली जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है अपने फ्रेश एंटरप्राइज के लिए, वो उस सलाहियत की बुनियाद पर मिल सकता है, उस डिस्टिंक्टिव उस कॉम्पिटेंसी की कैपेबिलिटी की बुनियाद पर आपको मिल सकता है जो आप में एज एन एंटरप्रेन्योर है। सो अगर सेकंड केस की पहले हम इसकी मिसालों की अगर बाय एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो for instance somebody is very good in designing interiors। ऐसी पर्टिकुलर शख्सियत के लिए आजकल के ऑनलाइन ज़माने में जब आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारे केसेस में इंस्टॉल करने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारा जो क्लाइंटेज है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियोज की बेस पर। आप रेफरेंस की बेस पर बहुत सारे, आप वर्ड ऑफ माउथ के बेस पर बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी टू डिजाइन अ गुड ऑफिस स्पेस या होम इंटीरियर। ये आपकी सलाहियत है क्योंकि आप एक ऑफिस स्पेस को या फिर डोमेस्टिक या एक होम स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन या डेकोरेट करने की या उसके एम्बियंस को लिफ्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जहनी सलाहियत रखते हैं। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जिसकी बुनियाद पर आप अपने वेंचर को बेस कर सकते हैं और नथिंग कैन बीट दैट। आपकी ज़हनी सलाहियतों को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई बड़ी मैसिव फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत बड़ी प्लांट और इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर मेंटल एबिलिटी टू थिंक ऑफ समथिंग दैट इज सो डिफरेंट एंड सो बेटर देन व्हाट अदर पीपल आर एबल टू थिंक ऑफ। यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल एडवांटेज ले पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड योर कैपेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम बात करें एक ऐसी शख्सियत की जो मिसाल के तौर पे हुआ है एबिलिटी टू डिजाइन गार्डन्स, गार्डन ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं या गार्डन आर्किटेक्चर कर सकते हैं या गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। वेल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी
ذہنی صلاحیت اور انٹرسٹ اور ہابی کی بنیاد پر, اپنے پاسٹ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر they are able to design very good gardens and people are out there to pay heavily for this particular skill. اسی طرح if somebody is a very good tax consultant or a legal consultant for that matter, or a marriage counselor or a career counselor or a motivational speaker, or for that matter a very good food cynic or a chef or a very good mobile phone or gadget reviewer, یہ سارے ایسے صلاحیتیں ہیں, ذاتی انٹلیکچوئل صلاحیتیں ہیں, جن کی بنیاد پر آپ بزنس کو سیٹ اپ اور مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں, اور یہ اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو لے سکتے ہیں. یہ تو صرف الٹیمیٹلی پھر بات وہاں پر ہی رہ جائے گی کہ کتنا زیادہ آپ اپنے اسکل کو نکھار اور ایکسپریس کر پاتے ہیں. نکھار مطلب سیکھ پاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اس کو ریپروڈیوس کر پاتے ہیں یا ایکسپریس کر پاتے ہیں, مارکیٹ میں سے آپ ڈیمونسٹریٹ کر پاتے ہیں. یور ایبلٹی to take a very good photograph, or your ability to make very good portraits, or for that matter your ability to deliver a very good makeup or a salon service, یہ ساری کی ساری جو اور deliver a very good hairstyle, یہ intellectual abilities ہیں. What people are paying for in these kind of ventures is the entrepreneur's ability, صلاحیت. اور آج کل کے زمانے میں یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے کہ زیادہ تر ہمارے جتنے بھی اسپیشلی اربن لائف سٹائلز ہیں ان میں زیادہ تر کام آؤٹ سورس کرائے جاتے ہیں. ایک ایون مڈل کلاس گھرانے کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو وہ ان لائک پرانے زمانے, وہ گھر کی الیکٹریکل سروسز ہیں, الیکٹریشین ریلیٹڈ جو سروسز ہیں وہ آؤٹ سورس کی جاتی ہیں. وہ رجحان چلا گیا, شاید وہ ٹائم نہیں رہا یا وہ کیپیسٹی نہیں رہی یا لوگوں کی وہ نوعیت نہیں رہی کہ وہ خود ہی سمہاؤ پہلے کوشش کرتے تھے اور مینیج کرنے کی کوشش کرتے. نہیں, لوگ گاڑیاں یا جو آٹو اپنی وہیکلز ہیں سوری وہ ڈیٹیل جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے, ڈیٹیل کلیننگ ہے جو, یا اس کا ریسٹوریشن ہے, وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. لوگ بچوں کی تعلیم یا ٹیوشنز کو یا پھر کریئر کاؤنسلنگ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. لوگ اپنی بہت سارے جو پرسنل اور پروفیشنل پرابلمز پر جو ایڈوائزری ہے اس کو جو کاؤنسلرز ہیں اس ضمن میں بہت سارے موجود ہیں مارکیٹ میں, ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں اور کی جو مینجمنٹ ہے ان ٹرمز آف بہت ساری جو سروسز ہیں وہ ہاؤس کیپنگ کی ہوں, وہ لانڈری کی ہوں, وہ انٹیریئر ایلیویشن کی ہوں, وہ آرکیٹیکچر کی ہوں, وہ ساری چیزیں اب آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں. سو دا پوائنٹ از دس کہ ایک بہت بڑا مارکیٹ ہمارے سامنے پہ اوپن ہوتا ہے اس نتیجے میں, اس رجحان کے نتیجے میں, جہاں پر اتنا سارا ڈومیسٹک جو والیوم آف سروسز ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. وہاں پر مارجنز بن جاتے ہیں ایسے انٹرپرینورس کے لیے جو کہ صلاحیت رکھتے ہیں. یہ سوال بہت زیادہ عام ہے کہ بزنس شروع کرنے کے لیے where do we get funds from? You don't need funds for your business in nowadays environment. مطلب ڈیفینیٹلی ایک بڑا لیس کاسٹ انیشیٹو کی بیس پر بنیادی طور پہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ اپنے وینچر کو مارکیٹ میں آفر کر سکتے ہیں اور اسے بہت زیادہ اسکیلیبل کر سکتے ہیں, بہت زیادہ ریونیو جنریٹنگ اسے ماڈل کی صورت میں اسے ترتیب دے سکتے ہیں. اگر ہم ایک اور کیس کی بات کریں جس سے آپ جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ پروڈکٹ ڈفرینسیشن کے ذریعے بھی کمپیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں ایز اے فریش وینچر, یا دوسرے الفاظ میں آپ ایز این انٹرپرینور اگر زیادہ ریسورسز نہیں رکھتے, بڑے پلیئرس کے اگینسٹ کمپیٹ نہیں کر سکتے, زیادہ پروڈیوس کر کے کاسٹ بیسڈ ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے, تو ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں ایک انوویٹیو سولوشن آفر کریں. اگین ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپلس ہیں, کوئی ایسی کمی نہیں ہے ایسے ایگزامپلس کی پاکستان کے کانٹیکس میں اور انٹرنیشنلی.
جو کہ ہمیں انسپائر نہیں کرتی اس ریگارڈ میں. مثال کے طور پہ آپ parkwheels.com کو دیکھ لیں. اس کا وہ ایک ڈسکشن فورم سے انیشیٹ ہونے والا پھر بائنگ اور سیلنگ کا پلیٹ فارم بن گیا پاکستان کا سب سے بڑا. پھر آٹو ریویوز اور یوزر ریویوز اور ڈیٹیلڈ ریویوز اور پھر ایک ایکسیسریز اور آٹو پارٹس کا اسٹور اور پھر کار انسپیکشن سروسز اور کار ڈاکومنٹ ویریفیکیشن سروسز اور مطلب یہ مختلف سروسز کا ایک کیومولیٹو اکٹھ بن گیا, ایک ڈائیورسفائڈ ہمارے سامنے بزنس بن گیا. ایک ڈسکشن فورم جو کہ ایک پرائیویٹ یا ایک بڑے چھوٹے اسکیل پر تھا, وہاں سے گرو کرتا ہوا آج بلینز کی انٹرپرائز ہے. آپ زمین.com کو دیکھ لیں, آپ ایئر بی این بی کو دیکھ لیں, آپ فار دیٹ میٹرز ذرا سے چھوٹا پیمانہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ذرا سے ان کے نیچے لیول پر آئیں تو آپ درزی آن لائن کو دیکھ لیجئے, آپ ایٹ مبارک کو لے سکتے ہیں, آپ فار دیٹ میٹر لانڈریٹ کو لے سکتے ہیں, آپ گھر پہ ایک اگین ایک بڑا فیمس ہوتی ہوئی ایک انٹرپرائز ہے جو کہ بیوٹی اور پرسنل کیئر کی جو سلوشنز ہیں وہ آفر کرتے ہیں, سلون سروسز آفر کرتے ہیں آپ کو گھر پہ. اینڈ اس کا یہ ذہن میں اس لیے میرے آیا بیکاز لاک ڈاؤن میں جب ہم نے دیکھا تو اس پرٹیکولر فارم آف بزنس نے بہت زیادہ تھرائیو کیا جب بہت سارے سروسز لوگ آن ڈور اسٹیپ مانگ رہے تھے. سو یہ جیسے میں نے ابھی درزی آن ڈور ان کے دیگ.com, اٹس ملٹیپل ایگزامپلس ہیں, یو نو مور دین می. وینچر پہ وینچر مارکیٹ میں ینگ انٹرپرینورز لانچ کر رہے ہیں اینڈ وہ نان اسٹاپ ہے. ایکسپورٹ لیفٹ اوور اگین پاکستانی بورن ایک لیجنڈری وینچر اب بن گیا ہے جہاں پر ایکسپورٹ لیفٹ اوورز جو کلاتھس ہیں, ایکسیسریز ہیں, شوز ہیں وغیرہ وغیرہ, اپیرلز وغیرہ, پوری ایک میسو سی پلیٹ فارم بن گئی ہے اب جہاں پر آپ کو ڈور اسٹیپ پر بڑی پریمیم کوالٹی کی سلائڈ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ڈیفیشنسیز کی بنا پر پروڈکٹس آپ کو اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں. So the point over here is this کہ it's not that important کہ آپ کے پاس بڑے پلانٹ اکوپمنٹ اور سیٹ اپ پر مبنی مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کی کیپیسٹی ہو, although I am not ruling that particular form of business out. Of course we have great success stories over there as well. یا پھر آپ کو بڑے ریٹیل چین لانچ کرنے کی یا پھر بڑے اسکیل پر ریسٹورینٹس لانچ کرنے کی کیپیسٹی اگر آپ میں نہیں ہے تو یور اسکیل نمبر 1 اینڈ نمبر 2 یور